بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں ہم جو کویسچنز ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جو اکثر ریئلٹرز کی طرف سے یا ڈیولپر کی طرف سے یہ بات سنائی جاتی ہے یا یہ چورن بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی فلاں سال کی طرح بوم آئے گا 2025 میں یا فلاں سال کی طرح آئے گا، تو وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی ایسا کوئی بوم اس وقت پراپرٹی میں پاسبل ہی نہیں ہے، اب ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ میں ریزن کے ساتھ بتاؤں گا کہ پہلے وہ بوم کیوں آئے تھے اور اب کیوں ممکن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اندر میں نے لاسٹ ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس میں میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، جس میں لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ ان کی ریئل اسٹیٹ باقی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سے علیحدہ پرفارم کر رہی ہے اور کرے گی اور بہت زیادہ آگے جائے گی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ بھی لاہور کی ریئل اسٹیٹ کی طرف موو کر رہے ہیں، یہاں کی کیوریز کر رہے ہیں، وہ کراچی سے پیسہ نکال کے لاہور میں لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے اور لاہور ہی کیوں ایسی آپشن ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سیف ہے؟ کیا پورا لاہور سیف ہے یا لاہور کے کچھ علاقے زیادہ سیف ہے، جہاں سیف سے مراد یہ کہ آپ کو آر او آئی اچھا مل جائے؟ اس کے علاوہ ہمارے اکثر دوست یہ کویسچن کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا دیں، تو وہاں پہ اچھے ریٹرنز بھی ہیں، سیکیورٹی بھی ہے، یعنی کہ آر او آئی بھی اچھا ملے گا، آپ کی جو انویسٹمنٹس ہے وہ بھی سیف ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ میں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور ایک دو ریئل ٹائم ایگزامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو 2004-05 کے اندر ایک بڑا اچھا بوم آیا تھا ریئل اسٹیٹ کے اندر، اس کے علاوہ 2015-16 کے اندر بڑا اچھا بوم آیا، لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا۔ اس کے علاوہ 2021 کے اندر لاسٹ جو بوم آیا تھا وہ آیا۔ اب یہ بوم پاسبل نہیں ہے، اس کی کیا کیا وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ پہلے نمبر کے اوپر جو نان فائلر تھا وہ پراپرٹیز بنا نہیں سکتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بلیک منی کا پیسہ آتا تھا، یا سب سے پہلے ایمنیسٹی آ جاتی تھی کہ ظاہر گورنمنٹ نے ٹیکس یا ریونیو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، وہ ایمنیسٹی لاتے تھے، لوگ جو بلیک منی تھی وہ انجیکٹ کرتے تھے پراپرٹی کے اندر اور راتوں رات پرائسز اوپر چلی جاتی تھی، ہم اس کو کہتے تھے پراپرٹی میں بہت زبردست بوم آ گیا، جبکہ پوری دنیا کے اندر یہ میکانزم نہیں ہوتا، پاکستان میں ایسا بوم آ جاتا تھا، اور وہ اسی وجہ سے کہ انلیگل منی اس میں انوالو ہوتی تھی۔ اب نان فائلر انویسٹ نہیں کر سکتا، بلیک منی آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، جب تک آپ انکم کا سورس ڈکلیئر نہیں کرو گے تب تک آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں ڈکلیئر کرتے ہو، آپ کی وائٹ منی ہے تو اس کے اوپر ٹیکسیشنز ہیں، تو وہ آپ کو پے کرنی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ جب تک کوئی اگر گورنمنٹ آ کے یہ فیکٹر ریموو کر دے تو الگ چیز ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اور فیٹف نے اسٹرکٹلی ہمارے اوپر یہ کر دیا، اور بڑی اچھی چیز ہے یہ کہ جو انلیگل منی ہے وہ اس میں انجیکٹ نہ ہو۔ پروڈکٹیو جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو گرو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ لاکھوں پلاٹس کے اندر پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے، انڈسٹری کے اندر پیسہ نہیں جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو بیچارہ اینڈ یوزر ہے جو الٹیمیٹلی اپنی چھت بنانے کی طرف جا رہا تھا، اس کی رینج سے وہ پلاٹس اور وہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ بلیک منی انجیکٹ ہوگی۔ اب وہ پاسبل نہیں ہے، جب یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے تو ایسا بوم بھی کوئی پاسبل نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پراپرٹی کے اندر پیسہ نہیں بنایا جا سکتا، بالکل بنائیں گے لوگ۔ کون لوگ بنائیں گے ابھی میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور کتنے ٹائم کے اندر وہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کے دوسرے شہر وغیرہ ہیں ان کے اندر ریئل اسٹیٹ مجھے ابھی فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ بڑا اچھا پرفارم کرے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو لاہور کی ریئل اسٹیٹ ہے وہ مجھے بہت اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایون کہ کراچی سے لوگ لاہور کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اب کراچی کے اندر تو خود اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، انٹرنیشنل ایک سٹی ہے، اور وہاں پہ اتنے روزگار کے مواقع ہیں۔ پھر لاہور کیوں؟ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے لاہور بہت زیادہ سیکیور ہے۔ لوگ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہے نا لاہور کو پریفر کر رہے ہیں کہ جی لاہور کے اندر کوئی سیٹ اپ بنایا جائے کم سے کم اپنی ریزیڈنس وغیرہ کا، کیونکہ لاہور کمپیریٹیولی بہت زیادہ سیکیور ہے کراچی کی نسبت۔ تو یہ کچھ وجوہات ہے لاہور کی طرف لوگ رش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے باقی سٹیز ہیں وہاں سے بھی لوگ جو ہے نا لاہور کی طرف موو کرنا جا رہے ہیں، کیونکہ لاہور جو ہے وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ فائنینس کا ہب ہے،
اکانومی ہماری اس کی بیس پہ چل رہی ہے، لاہور کی بیس پہ انڈسٹری کو بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے نا فلرش ہو رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا یہاں روزگار ہے، جو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے لاہور جو ہے نا بہت آگے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کے حساب سے، اور ہر قسم کا جو بزنس ہے وہ یہاں سے جنریٹ کر رہا ہے۔ پورے پنجاب میں بھی کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے لاہور سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اس وجہ سے جو دوسرے علاقوں میں بزنس مین بیٹھے ہیں ان کی اب کوشش ہے کہ لاہور کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی ایک ایسٹ، ایک پراپرٹی ہو۔ تو اس کی وجہ سے بھی، حالانکہ حالات پاکستان کے اس وقت کافی ڈسٹرب ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور کی ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ جان موجود ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ لاہور کے اندر انویسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اوورسیز کی ابھی میں بات ہی نہیں کر رہا، اوورسیز کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ابھی آ رہی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں مجھے لاہور میں بہت زیادہ انکریز ہوتی ہوئی نظر آئے گی، بشرطے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جو فیک ڈیولپرز ہیں، جو صرف خالی اپنا منجن بیچ رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، جو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کہ ایسی جگہ کے اوپر اپارٹمنٹ کے ہائی رائز کے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ کوئی نہ کسی نے وہاں پہ رینٹ پہ رہنا، نہ کسی نے وہ خریدنا، نہ کوئی وہ ریسیل ہونی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سرمایہ جو ہے وہ سٹک ہو جائے گا۔ تو ایسے پروجیکٹ جو ہے، لیکن ایک عام بندے کو نہیں پتا، اس کی ظاہر اس طرح اسٹڈی نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس طرح انالیسز نہیں کر پاتا۔ لیکن ہمارے چینل کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، وہ آپ اس کو دیکھتے رہیں، اور ڈسکرپشن کے اندر ایک انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے، اس کو بھی آپ لازمی جوائن کیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور کی ریئل اسٹیٹ کیا دبئی کی ریئل اسٹیٹ سے بہتر ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دبئی کی ریئل اسٹیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے؟ ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کو جو انیشیل فنڈنگ چاہیے وہ بہت زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 ملین درہم کے آس پاس اگر آپ کے پاس انیشیل فنڈنگ ہے، یہ بنتا ہے تقریباً 8 کروڑ پاکستانی۔ اس سے ابو تو جا سکتی ہے، اس سے نیچے اگر ہے تو آر او آئی آپ کو اچھا نہیں ملنے والا۔ اور آر او آئی کس سینس میں ملے گا؟ دو چیزوں میں، رینٹل انکم اور جو پر اینم اپریسیشن ہے، دو صورتوں میں آپ کو آر او آئی ملتا ہے۔ اب وہاں پہ جو اس وقت اگر آپ 1 ملین درہم کے راؤنڈ اباؤٹ انویسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو رینٹل کی مد میں آپ کو ملے گا وہ تقریباً 6 سے لے کے 8% کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا، اور جو پر اینم اپریسیشن ہوگی اس پراپرٹی کی وہ بھی تقریباً 5 to 6% کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی۔ آپ یہ کہہ لیں گے ٹوٹل 13-14% جو ہے نا پر اینم آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا، لیکن انیشیل فنڈنگ یہ چاہیے۔ اچھا، اب میں آ جاتا ہوں لاہور کی طرف۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انیشیل فنڈنگ اتنی زیادہ نہیں چاہیے، آپ چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی کام شروع کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ 1.5 سے 2 کروڑ کا کوئی گھر بناتے ہو 5 مرلے کا، یا آپ کوئی 1.25 کروڑ کی بریکٹ میں 3 مرلے کی کسی اچھی لوکیشن میں بناتے ہو، یا میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ کے بجٹ میں آپ کوئی ٹاؤن ہاؤس اچھا جگہ پہ لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ یعنی کہ آپ کم بجٹ کے ساتھ بھی اس گیم کے اندر انٹر ہو سکتے ہو۔ اور یہاں پہ جو رینٹل انکم ہے، جو میں آپ کو لوکیشنز کہہ رہا ہوں، یہ تقریباً 4% تقریباً چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں 5% کو بھی ٹچ کر گئی ہے۔ تو 4% یہ، اور باقی پر اینم جو اپریسیشن ہے وہ آپ کی ملا کے جو ہے نا 15-16-17% ایزیلی کر رہی ہے۔ تو ٹوٹل ملائیں تو یہ تقریباً 20 سے 22% بن جاتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ پاکستان کے اندر تو مہنگائی بھی ہوتی ہے، انفلیشن فیکٹر، ابھی جو انفلیشن فیکٹر چل رہا ہے وہ 9% کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں 10% آپ وہ نکال دیں، پھر بھی آپ 12-13% انفلیشن نکال کے بھی کما رہے ہو، اور اپنی فنڈنگ کے حساب سے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پہلے 8 کروڑ اکٹھا کرنا ہے تو پھر آپ پیسے وہ بنا سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جسٹ ان لوگوں کے لیے آپشن ہے جو پیسیو انکم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پیسے انویسٹ کر دیں، دوسرا جو ہے نا ہم نے پھر جو ہے نا کوئی روز کی درد سر نہیں لینی، وہ یہ پیسیو انکم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ کنفیوز کیا کرتے ہیں، اس چیز کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب 1 کروڑ ہم گھر پہ لگائیں اور اس سے صرف 10-12-15% ملے گا، تو ہم یہ بزنس میں لگائیں تو پر اینم ہم 30-40% کما لیں گے۔ تو بھائی، بزنس کو تو کوئی بندہ اپروچ کر ہی نہیں سکتا، کوئی چیز اپروچ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ بات ہو رہی ہے صرف پیسیو انکم کی، جس کے اندر آپ کو کرنا کچھ نہ پڑے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیسیو انکم کو بزنس سے کمپیئر نہ کریں۔ تو بزنس کرنا ہے تو پھر تو میں سجیسٹ ہی نہیں کروں گا کہ آپ پراپرٹی میں پیسہ پھر آپ فل ٹائم بزنس کریں نا، اس میں پروفٹ بھی اچھے ہوں گے، لاس بھی ہوتا ہے، سارا کچھ چلتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بندہ پروفٹ میں ہی جاتا ہے۔ لیکن
जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, वो फुल टाइम ना उनका एक्सपीरियंस है, ना वो बिज़नेस कर सकते हैं, ना उस तरह उनके एक्सपोजर है, वो कहते हैं बस यार कुछ पैसे हमें आते रहे, तो ये चीज़ें उनके लिए होती हैं। तो भाई लाहौर की रियल एस्टेट के अंदर आप जो है ना दुबई के बराबर बराबर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं दुबई की रियल एस्टेट पे एक डिटेल वीलॉग भी बना दूंगा कि कैसे वहाँ पे एक बबल क्रिएट हो रहा है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे जो है ना एक ट्रैप है जो लोगों को, इन्वेस्टर्स को किया जा रहा है, और पाकिस्तान से भी बड़े लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी बना देंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं एक रियल टाइम आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हमारे एक इन्वेस्टर भी हैं और बड़े अच्छे अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं। तो पंजाब के एक शहर से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका एक बड़ा अच्छी लोकेशन के ऊपर वहाँ पे एक प्लाजा है, तो उसकी डिमांड जो है ना वो कर रहे हैं 40 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन उनको जो पार्टी दे रही है वो 30 करोड़ दे रही है आज के टाइम में। अब उससे जो रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 3 लाख रुपया महीना उससे जनरेट हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि 40 नहीं है, 30 करोड़ तो पार्टी मान गई ना, चले 30 करोड़ भी अगर हम लेते हैं तो उसके बदले में उस बंदे को कितना मिल रहा है, 3 लाख रुपया माहाना रेंटल इनकम मिल रहा है। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि मैं इसको रख लूं या क्या। मैं कहा आप चाहते क्या हो? कहते नहीं मैं चाहता हूं कि रेंटल इनकम इससे अच्छी जनरेट हो जाए। मैंने कहा कितनी जनरेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? कह रहे हैं 3 लाख तो यहां से मिल रहा है, कम से कम वो 6 लाख हो जाए, इससे डबल हो जाए तो मैं अपनी ये प्रॉपर्टी बेच के मूव कर दूंगा। मैंने उन्हें कहा कि अगर ये आप प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 30 करोड़ की जा रही है और मैं आपको ये ऑफर करूं कि इसके बदले आपको हर महीने 10 लाख रुपया जो है ना रेंट आएगा, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा जी मैं ये क्लेम कर रहा हूँ आप इजीली 10 लाख रुपए रेंट भी कमाओगे और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है वो भी आपको मिलेगी, वो भी तकरीबन 15 से 18% पर एनम जो है ना आपको मिल रही होगी। तो वो बड़े हैरान हुए, उनको पहले तो बात ही नहीं समझ आई। फिर मैंने उनको सारा प्लान समझाया। मैंने कहा यार मैं कोई बड़ी रॉकेट साइंस कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 30 करोड़ आप निकाल लो वहाँ से और इसको लाहौर में लेके आओ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो अच्छी लोकेशंस के ऊपर। आप इससे जो है ना अगर रेजिडेंशियल की तरफ जाते हो तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि 4% आपको इजीली जो है ना इससे रेंट मिलना ही मिलना। 4% का मतलब ये है कि अब उसके अंदर आप अच्छी लोकेशन पे जाओगे तो आप 12 घर भी बना सकते हो, और अच्छी पे जाओगे तो आपके 10 बन जाएंगे, थोड़ी सी कंप्रोमाइज लोकेशन पे जाओगे तो आप 15 के करीब घर बना लोगे। इस तरह करके जो टोटल जो इनकी रेंटल इनकम जनरेट होगी वो मैंने कहा जी आपकी इजीली 10 लाख रुपया जो है ना इस इन्वेस्टमेंट के साथ जनरेट हो जाएगी। अगर कमर्शियल की तरफ जाते हैं उसमें थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन सबसे सेफ ये है कि मैं क्या आप रेजिडेंशियल में जाओ तो उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि यार मैं फिर वो इतने बड़े खजाने की देख के ऊपर मैंने वो सांप को बिठाया हुआ है और मैं उसे फ़ायदा ही नहीं उठा रहा, और वो 3 लाख का समझ रहे हैं कि 6 लाख मुझे मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि 10 लाख आप इजीली कमाओगे, इससे ऊपर भी जा सकते हो और एप्रिसिएशन भी लोगे। 2 सेंस में मैंने बताया कि आरओआई ऐसे कैलकुलेट होता है। तो इस तरह के और बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ आ रही है तो वो मूव कर रहे हैं लाहौर की तरफ और वो पैसा लेके आ रहे हैं, और वो आने वाले मुझे तो लग रहा है कि 2025-26 के अंदर बड़े हालात लाहौर की रियल एस्टेट के बेहतर हो जाएंगे। अच्छा देखिए पूरे लाहौर की रियल एस्टेट नहीं, मैं पूरे लाहौर नहीं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की रियल एस्टेट के बारे में मैं बात कर चुका हूं। हर जगह ऐसी नहीं होती कि वहां इन्वेस्ट किया जाए, और वो कौन कौन सी जगह हैं वो इंशाल्लाह आप हमारे ग्रुप के अंदर आ जाएं। इन्वेस्टर ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे और जितनी लर्निंग इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से होगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, रेंटल इनकम आपका पर्पज़ है, या आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप चाह रहे हैं 3-4 साल में 2-3 साल में मेरा कोई एसेट अच्छा क्रिएट हो जाए जो कल को रेंटल इनकम जनरेट करके दे, तो हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। दूसरे नंबर पे क्या हर बंदा रियल एस्टेट से पैसा कमा सकता है? क्योंकि मैंने कहा बूम तो नहीं आएगा, सिर्फ अब वो बंदा पैसा कमाएगा जो स्टेमिना रखता है टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है ना, ये टेस्ट मैच है। अब
اور ٹیسٹ میچ آپ کو پتہ ہے 5 دن چلتا ہے، وہ 2 گھنٹے کا یا 4-6 گھنٹے کا میچ نہیں ہوتا، یہ ون ڈے کی طرح نہ 7 گھنٹے کا میچ ہے، نہ T20 کی طرح 3 گھنٹے کا میچ ہے، یہ 5 دن کا میچ چلنا ہے، یعنی کہ ٹیسٹ میچ ہے۔ جو مینٹلی طور پہ پریپیئر ہے ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے، بھائی اس کے لیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ میں۔ جو بندہ سمجھ رہا ہے جس کو فائلوں کے چسکے لگے ہوئے تھے، یہ راتوں رات بھی فائلیں اوپر جا رہی ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ سارا جوا تھا، سٹا تھا، سودی کام تھا، ٹھیک ہے، وہ بھائی چیزیں ہو گئی ہیں ختم۔ تو وہ جو 2020 کے پلیئر تھے نا، یا T10 کے پلیئر یا T20 کے، ایون کے ون ڈے کے پلیئر، ان کے لیے فی الحال ریئل اسٹیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ بنا کے آئیں کہ بھائی جان ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں، اور سکون کے ساتھ ایک لمبے ٹائم کے لیے آپ 7-8 سال 10 سال کے لیے پلان کر کے کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ریٹرنز آتے ہیں، اور آپ کیا جو ہے نا انشاءاللہ جو آج آپ کی جو سیونگز ہے وہ کس طرح ویلتھ کے اندر انشاءاللہ کریٹ ہوتی ہے۔ آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ انویسٹر گروپ جوائن کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔